سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا ہے، 6واں رکوع شروع ہوا ہے اور آیت نمبر ہے 144 آیت نمبر 144 سورہ آل عمران کا 6واں رکوع شروع ہوا ہے، چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور رسول بہت سے رسول۔ افإن مات، پھر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما دیں، او قتل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا آپ پھر جائیں گے اپنے الٹے پاؤں، اپنے ایڑیوں کے بل؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالی عنقریب ثواب دے گا، جزا دے گا شکر گزاروں کو۔ ہوا یوں تھا کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام، چونکہ ایک اچانک معرکہ تھا، پہلے سے پلان نہیں تھا، ویسے جنگ کرنے کے لیے اندرون خانہ کافی عرصہ پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن غزوہ بدر کا جو معرکہ تھا، جو کوئی پہلے سے پلانڈ نہیں تھا، پہلے سے اس کی کوئی یعنی پلان نہیں کی گئی تھی، بہت پہلے سے پیرنٹ سے چل رہی تھی، تو اچانک سا ہی تھا، جس میں بعض صحابہ تک خبر نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے بعض صحابہ رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ غزوہ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، ان تک خبر نہیں پہنچ سکی تھی، کیونکہ اچانک سا ایک معرکہ تھا، اور نہ ہی اس میں عام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سارے صحابہ اس میں نکلے۔ خیر، جو صحابہ رہ گئے تھے ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ ہمیں ایک موقع ملے، تاکہ اتنا عرصے سے ہم کافروں کے ظلم سہ رہے ہیں، جواب کی اجازت ہی نہیں ہے، جواب کی اجازت نہیں تھی، صبر کی تلقین تھی، صبر 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 صبر۔ سورہ محمد میں تفصیل سے آئے گا، سورہ محمد کے 3 رکوع کی ابتدا سے 26ویں پارے میں، وہاں میں تفصیل سے آئے گا جب اذن ہوا، اجازت ملی۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا، اس میں صحابہ بڑے خوش دلی سے، بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر کمانوں کا ایک دستہ پہاڑی پر، احد پہاڑی پر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ بھئی اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، چاہے نیچے کچھ بھی ہو جائے۔ میدان میں آئے، اللہ کا وعدہ چونکہ تھا کہ اللہ کو فتح دے گا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کفار کو شکست ہوئی، جو ان کی عورتیں ان کو غیرت دلانے کے لیے لائی تھیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں، سارے ہی بھاگ رہے تھے۔ اس میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے جب دیکھا کہ اب صحابہ سارے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورہ انفال کے شروع میں ہے کہ مال غنیمت جو ہے یہ قل الانفال للہ والرسول. کوئی آدمی اگر لوٹ مال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جب کرتا ہے تو وہ اپنے لیے لوٹ مال کرتا ہے، اور اگر اللہ اس کے رسول کا مال میرا ہے ہی نہیں ہے، اس کے لیے اگر میں اپنے لیے مال نہیں جمع کر رہا، کسی کے لیے اگر جمع کر رہا ہوں تو اس کو لوٹ مار نہیں کہہ سکتے. اور پھر بدر میں جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، قرآن میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار. یہ بات ہمیں یہ پتہ بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام بزدل نہیں تھے، وہ بہادر تھے، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں سخت وہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے. بزدل وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سخت نہیں ہوتا ہے. اور پھر رحماء بینہم یہ بتلا رہا ہے، رحماء بینہم یہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر میں لوٹ مار شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ نہیں ہوں. تو رحماء یہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم یہ دونوں لفظ ہمیں بتلا رہے ہیں. بہرحال صحابہ کرام جو 50 تیر کمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو کافر جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں مسلمان. تو ان سے اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ ہے. اب تو ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ چکے ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے غنیمت میں اکٹھا کر رہے ہیں. تو ایک مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آئے کہ اب ہمارا یہاں پہ کھڑا ہونا بسود ہے، اس کی ضرورت اس لیے نہیں. ایک اجتہادی غلطی تھی. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا. اب جب پتہ چلا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا مسلمانوں پر، تو کافر بھی وہاں سے واپس پلٹے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے، افراتفری پیدا ہو گئی. اب سارے مسلمان جو ہے نا وہ ادھر ادھر. اسی اثناء میں افراتفری میں ابن قبیہ نامی ایک شخص تھا بدبخت، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر بھاری پتھر اٹھا کے مارا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور کافی زخم آئے ان پر. تو ذرا نیچے گھڑا نما تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے، تو چونکہ افراتفری بھی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آنے کی وجہ سے منافقین کو موقع مل گیا. ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متنفر کرنا، کیونکہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے. اس میں سے کسی نے آواز لگا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب پہلے ہی مسلمان کے ہوش جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے، اب جب یہ بات سنی تو بالکل ہی ہوش اڑ گئے. اس موقع سے منافقین نے اور بھی فائدہ اٹھایا. یہ منافقوں کی چالیں ہیں جو اللہ کھول کھول کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں منافق ہوں گے اور اپنی اپنی چالیں دکھائیں گے. منافقوں نے اور بھی فائدہ اٹھایا. اس نے کہا دیکھو جب نبی علیہ السلام ہی نہیں رہے پھر ہمارا کیا فائدہ، لڑنے کا کیا فائدہ، اب تو ان سے دوستی کر لو، نہ لڑو، ان سے صلح کر لو تاکہ جو ہے نا تم بچ جاؤ، جان بچ جائے، چونکہ ویسے بھی نبی علیہ السلام نہیں رہے تو ہمارا اسلام بھی کہاں ہو. یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتی. پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا. اور بعض روایت میں اور بھی، چونکہ تاریخ کی کتب میں لکھی ہے، بعض روایت میں اور بھی نام آتے ہیں کہ فلانے صحابہ کرام میں سے فلانے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، چوٹیں تو آئی ہیں لیکن حیات ہیں، انہوں نے پھر مسلمانوں کو آوازیں لگائی کہ آؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگی، سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور پھر جم کر دوبارہ مقابلہ کیا اور دوبارہ کافروں کو شکست دی. اس افراتفری میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ پھیلی، اس میں مسلمان بدخواص یعنی بالکل ہوش حواس اڑ گئے تھے. اب دیکھو نا، اس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے
ہمیں تو اس کا اندازہ کہ کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ تھے کہ ان کی برداشت، ورنہ ہم میں سے کوئی ہمارے والد فوت ہو جائے تو نہیں برداشت ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. تو دو جہاں کے سردار آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی قسم کی خبر، پھر الٹی اوپر سے اتنے افراتفری، اس کے باوجود صحابہ کرام صبر کے پہاڑ بنے اور دوبارہ حوصلے بلند کیے اور کافروں کو دوبارہ شکست دی. تو اس وقت جو افراتفری پھیلی اور جو بعض منافقین کی وجہ سے طرف سے افواہیں چلی، اس میں بعض مسلمانوں کی زبان پہ بھی شاید الفاظ آ گئے کہ بھائی شاید ان کی باتیں تو ٹھیک ہے، چونکہ موقع ایسا تھا کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں تھا ہر طرف، یعنی افراتفری تھی، ایمرجنسی کی صورت تھی. اس میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد، اللہ کے رسول ہیں. اس سے ایک تو منافقین اور مشرکین کی جو چالیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، یہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں، اس سے آتے سن کے قرآن سناتے ہیں، وہ بھی رد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو رسول ہے. ابھی فرما دیا کہ اگر ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، دنیا سے رحلت فرما لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دین چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں اور انبیاء کرام کو شہید کیا گیا. ناحق بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء کرام کو ایک دن میں کئی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو شہید کیا گیا. تو کیا ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ مسلمانوں کی تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے. جو تو قرآن ہے نا، قرآن ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے ہمارے لیے. ہم نے اس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے. اس کے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ نہیں کہ آپ دین ہی چھوڑ دو یا فضول ایسی بکواسات شروع کر دو کہ جو آپ کو جو ہے نا کفر تک پہنچا دیں، شرکی الفاظ شروع کر دو. اور پھر آگے کیا بھی دیا ہوتا ہے نا، آدمی کسی کا خیرخواہی کرے، اچھائی کی باتیں کرے، بندے کے دل میں آتا ہے کس کی کوئی جو ہے نا اندر لالچ ہے، اس کو لالچ ہے جس کی ڈر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں بھی کہیں نہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ازالہ فرما رہے ہیں پہلے سے کہ اگر تم میں سے کوئی پیٹھ پھیر کے اسلام سے پیٹھ پھیر بھی لے، مرتد ہو بھی جائے، منہ موڑ بھی لے، الٹے پاؤں پھر بھی جائے، تو فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. یہ بات یاد رکھنا کہ تم اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی حال میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کہ آدمی یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا تو نعوذ باللہ جو ہے نا وہ میں دین کو میں نے ہاتھ رکھا ہوا کہ گر نہ جائے، اور میں نے نمازیں چھوڑ دی تو پھر ختم ہو جائے گا. کہا نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے اور نہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ سکتے. اور پھر کہا کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے، اللہ کی مان کے چلنے والے ہوں گے، ان کو اللہ اچھا بدلہ بھی ضرور دے گا. ان کو اللہ اچھا بدلہ بھی ضرور دے گا. یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، ایک رسول ہیں. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت رسول. أَفَإِن مَاتَ. اگر وہ مر جائیں، اس دنیا سے رحلت فرما لیں، انتقال فرما لیں. أَوْ قُتِلَ انقلبتم. او قتلا، یا وہ انتقال شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم. تو تم پھر جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل، الٹے پاؤں. ومن ينقلب علی عقبیہ. جو بھی کوئی پھرے الٹے پاؤں. فلن یضر اللہ شیئا. تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین. اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، ثواب دے گا، جزا دے گا شکر گزار بندوں کو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل
اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك اللہ.